کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ للے تللے نہیں ہیں، شراب نوشی یہ وہ جو بدکاری ہیں اس میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ کمائی سب کی برابر ہے تقریباً، اکثر متوسط طبقہ ہے ان ملکوں میں، ایلیٹ طبقہ کم ہے اور نیچے والا بھی کم ہے، بیچ والا طبقہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے پاس اتنے پیسے کماتا ہے وہ کہ وہ اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے، گڈی بھی رکھ سکتا ہے، مکان یہ وہ ہے۔ یعنی ان میں جو مزدوری ہے وہ 25 پاؤنڈ 15 سے 25 پاؤنڈ ہر مزدور کی فی گھنٹہ کے حساب سے، گھنٹوں کے حساب سے، 8 گھنٹے کام، 10 گھنٹے، 20 گھنٹے جو بھی۔ ڈاکٹر وغیرہ ہے وہ 25 سے 50 پاؤنڈ۔ پھر اوپر کا طبقہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو دینداروں کا ایک یہ ہے کہ پیسہ ایک بات، دوسری بات ہے کہ وہ ان کو اگر سیر سور کرنی ہوتی ہے تو زیادہ حرمین جاتے ہیں، اس خرچے کی برکت ہوتی ہے اس سے۔ جس کو دیکھا جی عمرے پہ جائے، ایک ساتھی مجھے ملا، انہوں نے کہا کہ ویز ایئر نکلی تھی، ویز ایئر اٹلی یا کسی کی تھی، اس نے یعنی پورے سال کے لیے ایک ہی ٹکٹ 200 پاؤنڈ میں دی، پورے سال کے لیے، کہا 6 دفعہ میں اس ٹکٹ میں گیا ہر مہینے کا۔ جب چلو جی کدھر عمرے پہ جا رہے، ایک ہفتے کے لیے رہ کے آگے ہفتے کے لیے، تو اس کی وجہ سے بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑی بڑی وہ مسلمان خرید رہے ہیں۔ تو ابھی جہاں یہ اجتماع ہوا حضرت شیخ سعد صاحب کا، یہ اتنی بڑی جگہ ہے، اتنا بڑا محل ہے پورا ایک، جو اربوں روپے کا ہے پاکستانی حساب سے، تو ایک بنگلہ دیش کے ایک تاجر نے خریدا ہے، تاجر، اس میں یعنی تقریباً 10 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے وہ، اس میں مکان بھی ہیں، اس میں گراؤنڈ ہیں، بڑا کچھ ہے۔ اس نے پھر شیخ سعد صاحب ان سے درخواست کی کہ آپ یہاں اجتماع رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس نے اس اجتماع کے لیے جو 8-10 ایکڑ تھے، ان 10 ایکڑوں پر نیچے لکڑی لگوائی، پورے اس میں چیل دیار کی لکڑی کے اوپر قالین اتنا موٹا بچھایا، اور اوپر پورا ٹینٹ، ایسا ٹینٹ کہ بارش ہو کچھ ہو اندر کوئی چیز نہ آئے۔ اور وہاں اجتماع ہوا، تقریباً کہتے ہیں کافی لاکھ، 1.5 لاکھ 2 لاکھ آدمی جمع ہوئے اس میں۔ تو شیخ عبداللہ دولت صاحب بھی آئے ہوئے مدینہ سے جماعت کے ساتھ، عرب بھی آئے ہوئے تھے، مدینہ کی جماعت مختلف تھے۔ تو اس کے ارد گرد سراؤنڈ میں صرف یہودی اور عیسائی انگریز ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان رہتے ہیں کلوز علاقوں میں، گلی محلوں میں، مسجدیں ہیں۔ ابھی اس نے وہاں رکھ دیا، تو ایک انگریزوں نے بہت شور مچایا، انہوں نے اس پر احتجاج کیا، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ گورنمنٹ سے کہا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، بہت شور شرابہ ہوا۔ تو اب جب دیکھا کہ حکومت نے کہا کہ بھئی اس کی جگہ ہے، وہ اجتماع منع نہیں، ہمارے یہاں مذہبی آزادی ہے، اجتماع کر رہے ہیں تو ہم تو اجازت دے دی انہوں نے۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اصل میں یہودی پیچھے تھے، اصل میں ان کو بڑی تکلیف۔ انہوں نے پھر خفیہ سازش کی کہ قافلوں پر حملے کیے جائیں، جو قافلے آ رہے ہیں۔ اس لیے میں بھی جانے کی تیار تھا، میں کہ چلو شیخ عبداللہ دولت صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے مجھے اطلاع کی کہ میں وہاں آیا ہوں۔ تو 100 میل تھا وہ، 100 یعنی 160 کلومیٹر لندن سے تھا، کیونکہ ایسے بڑے بڑے علاقے باہر کی طرف ہوتے ہیں جہاں بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، کئی ایکڑوں پر پھیلے ہوئے۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، مناسب نہیں لگتا آپ جائیں، عام بندے تو خیر جا ہی رہے ہیں۔ تو خیر کیا ہوا کہ وہ ہم وہاں، میں تو نہیں گیا پھر، تو انہوں نے ایک سازش تیار کی، یعنی آگ لگانے کی، فائر لگا دیں، کیونکہ وہاں جب آگ لگتی ہے تو وہ بجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ ہر چیز لکڑی اور پلاسٹک ہے، ہاں جی 1 منٹ میں جل کے خاک ہو جاتا ہے، اور قالین ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سازش تیار کی، تو گورنمنٹ نے اس سازش کو پکڑ لیا،
پکڑنے کے بعد 9 آدمی گرفتار کیے، لیکن وہ خطرہ چونکہ اگلے دن سنڈے تھا جس دن دعا تھی، تو زور کے بعد دعا ہونی تھی، گورنمنٹ کے چونکہ آج چھٹی ہے اور آج جو نا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر دعویٰ بول دیں. اگر ایک آدمی بھی خدا نخواستہ شہید ہو جاتا ہے ہمارا تو ایک بدنامی الگ ہوگی اور نقصان الگ ہوگا. تو انہوں نے فجر کے فوراً بعد کہا کہ اجتماع کا خالی کر دو. عبداللہ دل صاحب تو سب سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، فجر پڑھ کے اور تھوڑا معمولات کے بعد وہ آگے اٹھو 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 اٹھو، نکلو نکلو نکلو، جاؤ بھی جاؤ، بس اجتماع ختم، مختصر دعا کرے، اجتماع ختم، اجتماع ختم. تو سب حیران ہو گئے بھائی، لیکن انہوں نے تقریباً 10 بجے تک پورا خالی کرا دیا. صرف بیرونی جماعتیں رہ گئی، وہ بھی کمروں میں جو بنے ہوئے تھے پکے، ان نے ان کو منتقل کر دیا اور ان کو زور کے بعد نکالا وہاں سے، باقی مقام بھی سب چلے گئے. تو بعد میں خبر ہے اخبار میں کہ 9 آدمی پکڑے انہوں نے، اور کہیں دور دور سے سازش تیار کی، آپس میں نیٹ ورک تھا، اور انہوں نے کہا ابھی اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے سارا، لیکن پھر عام لوگوں کو شامل کرنا تھا انہوں نے. وہ پھر الحمدللہ پھر وہاں سے پھر شیخ عبداللہ صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی. پھر واپسی پر جب میں آیا وہ برمنگم سے، تو میں پھر سیدھا وہ مسجد میں گیا جہاں ان کی تشکیل تھی. انہوں نے سب کو جمع کر لیا، جماعت والوں کو اٹھایا، سوتوں کو اٹھایا، شیخ آئے، شیخ سے ملو، شیخ سے ملو، چائے وغیرہ پی ان کے پاس. تو ماشاءاللہ بڑا کامیاب وہ اجتماع رہا ان کا بھی، شیخ صاحب کا. تو بڑے حیرت ہوئی، اتنی بڑی جگہ اور انگریز اس پر پریشان ہے، حیران ہے، اتنی بڑی بڑی جگہیں یہ کس طرح خرید لیتے ہیں. اصل میں انگریز جو ہے نا وہ اس کو ہر ہفتے تنخواہ ملتی ہے، ہر ایک کو تنخواہ ہفتہ واری ہے. تو جب ہفتے کو ملتی ہے تو شراب خانوں میں جا کر زنا میں سب ختم کر دیں. ان کے پاس ہفتے والے جو منڈے کو پیر کو کوئی پیسہ نہیں ہوتا، لوگوں سے قرض لیتے ہیں کہ یار پھر دے دیں گے تو. لیکن مسلمان الحمدللہ سیونگ کرتے ہیں، اس لیے بڑے بڑے سٹور، یعنی آزدہ جو ہے نا، آزدہ یہ اس کی چوٹی کی ایک برانڈ ہے اس کی برطانیہ کی، جس میں دنیا کی ہر مشینری ملتی ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی تک. تو مسلمان بھائیوں نے خرید لی ساری، اور خرید کر اب اس کے اندر سبزی روٹی بھی شروع کر دی، حلال فوڈ. اب جہاں چلے جائیں آزدہ پر، جی ہاں جی دودھ مل رہا ہے، دہی بھی مل رہی، اور مشینوں کا کام بھی بہت بڑھا دیا، کپڑے بھی مل رہے ہیں، ہر چیز مل آزدہ پہ. میں آزدہ پہلے دیکھا ہوا ہے 95-96 میں، تو اس وقت تو ان کا اور انداز تھا. تو جگہ جگہ وہ برانچیں کھول دیں تاکہ مسلمان کھانے پینے کا، پیٹرول پمپوں پر بھی کھلی ہوئی، اوپر آزدہ لکھا ہے، آپ جاؤ وہاں سے. اب پتہ چلا تو مسلمان بھائیوں نے پورے خریدے، اتنے بڑے بڑے کام ماشاءاللہ شروع کر دیے. سیوے کی سیونگ ہے ان کے پاس، پیسے بچتے اور وہ خرچ کرتے ہیں. اس لیے دونوں اعتبار سے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمان اوپر جا رہے ہیں اور نظریاتی اعتبار سے بھی، کیونکہ ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، تو لا مذہب ہوئے ہیں، صرف یہودی ہیں صرف جو اپنے مذہب پر پکے ہیں. باقی تو عیسائیوں کا تو کوئی حال نہیں، گرجے خالی پڑے. ہر اتوار کو گرجے باغ گزرتے تھے، 2-4 کالے بیچاری بات کر کے نکل رہے ہیں، بندہ بشر نہیں اس کے اندر، یہ حالات. اور اولادوں کے اعتبار سے بھی تو کہتے ہیں آئندہ 50 سال میں ان کی نسل تک ختم ہونے کے قریب ہے، کیونکہ اولاد پیدا نہیں کرنی، عیاشی کرنی، کون ذمہ داری لے گا. اولاد صرف ایک غرض کے لیے پیدا کرتے کہ اولاد پیدا کر لیں گے اس بچے کے منافع لینے کے لیے، کہ اس کا گورنمنٹ نفع دیتی ہے، اس کے لیے مکان دیتے، اور کوئی غرض نہیں. اور یہاں ماشاءاللہ مسلمان جس گھر میں جاؤ تو یعنی اس کا اندازہ مدرسوں سے ہوتا ہے. ہر مسجد کا جو مکتب ہے، ہر مسجد کا، چھوٹی مسجد میں کوئی 200-250 بچہ آتا ہے اور بڑی مسجد میں 400-500 آتا ہے. اتنے بچے، اس سے اندازہ کریں آپ. میں ایک شہر میں گیا، وہ وولور ہیمپٹن تھا، وہ پہلی دفعہ میرا وہاں بیان ہوا. پنڈی کے کچھ لوگ تھے، بہت اصرار تھا کہ حضرت 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں، کوئی ٹائم نہیں مل رہا. پھر سیرت کانفرنس رکھی تھی، اس میں سارے حضرات بھی تھے، نعت خان بھی، قاری صاحبان بھی، قاری انوار الحسن صاحب اور پروفیسر مطیع الرحمان، عزیز الرحمان. پھر ایک
امریکہ سے آئے ہوئے تھے نعت خان، جماعت میں آئے تھے تو ان کی وہی تشکیل تھی، تو وہ آئے تھے مفتی منیر صاحب کی، وہ اس وہی نیو یارک کے رہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، بڑے خوش ہوئے کہ آپ مفتی صاحب کے بھائی ہیں، تو وہ نعت خان پھر میرا بیان ہوا، اس کے بعد عصر سے مغرب کا تھا، تو پتہ چلا کہ وہاں 400 بچے بچیاں پڑھتے ہیں مکتب میں 2 گھنٹے کے لیے قرآن، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بچے ہیں، حالانکہ مجھے اتنے گھر مسلمان نظر نہیں آئے لیکن بچے اتنے آتے ہیں، ہر گھر میں 8-8 10-10 بچے ماشاءاللہ ہیں۔ تو افرادی طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی، اور مالی طور پر بھی مسلمانوں نے بڑی بڑی برانڈ مسلمانوں نے لے لی، ہاں جی۔ اور عجیب بات ہے کہ اس سے یعنی سارے طبقات ہمارے ہاں سے سبزی گوشت ہماری دکانوں سے لیتے ہیں، وہ کہتے بھی اس میں یہودی بھی لیتا ہے، عیسائی بھی لیتا ہے، ان کا ویسے کاروبار فیل ہے کیونکہ مسلمانوں نے لینا نہیں، یہودی بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ان کا ذبیحہ صحیح نہیں ہے عیسائیوں کا، ہماری دکانوں سب لیتے ہیں، تو لہٰذا دکانیں ہماری اتنے یعنی جو سبزی اور اس کے گوشت کے جو دکانیں تھیں بہت بڑے، ان کا یہ سیٹ اپ نہیں ہماری طرح، آپ یہ سمجھے پورا یہ ایریا ایک دکان ہوتی ہے، تو اکثر ترکوں کا فروٹ بھرے پڑے، فروٹ گوشت ہر چیز، بہت بڑا اسٹور، اتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں سب ترکوں کے مسلمانوں کے، اور مسجدیں ماشاءاللہ ہر قوم نے مسجدیں بنا لی، صومالین، یہ جہاں عبداللہ دولت صاحب تھے یہ صومالین لوگ تھے کالے، ان کی مسجد اتنی بڑی مسجد، وہ کہتے شیخ اتنے بچے شام کو پڑھنے آتے ہیں، بڑی حیرت ہوتی مجھے، شیخ کہنے لگا مجھے حیرت ہوتی اتنے بچے پڑھنے کے لیے یہاں پر آتے، حیرانی ہوتی کہ اتنے بچے پڑھنے آتے ہیں، خواتین آ رہی تھیں بچوں کو پہنچانے کے لیے، 2 گھنٹے یعنی بڑی پابندی سے 2 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے، اور اتنی اچھی تعلیم ہوتی ہے کہ اس مکتب میں 3 سال بچہ پڑھتا ہے، 3-4 سال، تو اس کو ضروری مسائل قرآن وہ سب کچھ آ جاتا ہے، اس لیے وہاں یہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو بچہ مکتب سے ہو کر آئے گا وہ ملحد نہیں ہوگا، 3-4 سال کی جو صحبت ہے علماء کی اور دین کی بات مسجد کے ماحول یہ ہر ایک کی کوشش ہے، بلکہ بعض مسجدوں میں اتنا رش ہے کہ ہفتہ اتوار کی صرف بکنگ ہے، اور ہفتہ اتوار کے علاوہ حالانکہ وہ چھٹی ہے لیکن اس میں بھی زائد استاد مقرر کیے مسجد والے نے، کیونکہ اس میں ان بچوں کے ہفتہ اتوار کو بکنگ ملی ہے، عام دنوں میں نہیں ملتی، وہ بچے ہفتہ اتوار کو جاتے ہیں، یعنی چھٹی کا دن ہے، ہمارے بچے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، چھٹی کے دن پڑھنے جا رہے ہیں کہ 2 گھنٹے مسجد کے جانا ہے بھائی، کیونکہ تمہاری بکنگ ہفتہ اتوار کی ہے، باقی دنوں میں جگہ نہیں۔ اور جمعے کی نماز یعنی میں نے جس مسجد میں جمعہ پڑھایا، یہ بالفور کی جو مسجد ہے، 3 جمعے ہوتے ہیں، یعنی 1:30 بجے میں نے ختم کیا، پھر 2 بجے دوسرا امام آئے گا، پھر مسجد بھر جائے، پھر تیسرا امام آئے گا، یہ 2-3 یعنی 3 عید کی نماز کا بتا رہے تھے، 7 عید کی نمازیں ہوئیں، 7، وہ جگہ نہیں ہے، لہذا وہ جب ہو گئی پھر وہ چلا گیا، پھر دوسرا امام، پھر تیسرا، 7 عید کی نماز۔ اس لیے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اس دور میں فرمایا تھا، 1980 کی بات ہے، انہوں نے کہا انقلاب جو نا اب یورپ سے آئے گا، یورپ سے آئے گا، اس لیے کہ علم میں بھی آگے، یعنی دنیاوی علوم میں، مال میں بھی آگے، فہم اور آداب میں بھی آگے ہیں، اور وہ جب مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام کی طرف آئیں گے تو بہت اچھے مسلمان ہوں گے جو قیادت کریں گے، یہ نظر آتا ہے، یہ جو چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں بھائی مانیے، وہ وہاں مسلمانوں میں تو تصور بھی نہیں ہے، کافروں میں بھی نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی تصور بھی نہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی 2 نمبر باتیں کریں یاد سے، یہ کوئی تصور نہیں، جو ہے بس ٹھیک ہے کہہ دیا، یہ ہے سیدھی سادی بات۔ تو حضرت شیخ زکریا کی بات مجھے بہت یاد آتی تھی، کیونکہ حضرت اس کے بعد کراچی آئے تھے، کراچی میں یہ بات کی تھی حضرت نے، جب انقلاب یعنی اسلام کی جو اٹھان ہے اس طرف سے ہوئی، آج نظر آ رہا ہے مسجدیں، مدرسے، اتنا بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، بڑی تکلیف ہے، یہودیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے، عیسائیوں کو کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ عیسائی تو ان کا تو مذہب ہی نہیں ہے، لیکن یہودیوں کو بہت تکلیف ہے،
رہائشی مدرسے جامعات کہلاتے ہیں، وہ الگ ہے۔ ان میں دو طریقے پر جامعات ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو میٹرک کے بعد جس میں لوگ آتے ہیں، میٹرک کے بعد، اس میں تیل لگا دو نا شور کرتا ہے یہ، میٹرک کے بعد تو جو میٹرک کر لیتے وہ میٹرک بھی جی سی ایس سی ہوتا ہے، ہم میٹرک نہیں ہوتا، جی سی ایس سی کرنے کے بعد وہ ہاسٹل میں رہ لیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، اور اگر اس سے کم درجے کا ہے اگر اس سے کم درجے کا ہے بچہ، یعنی ابھی جی سی ایس سی نہیں کیا، تو مدرسے والوں کو جی سی ایس سی کا نظام کرنا ہے آپ کے وہاں پر، آج اس مدرسے میں پوری انگریزی تعلیم کا پورا نظام ہو کہ جی سی ایس سی وہ پاس کرے تو پھر دو ٹائم ہو جاتے ہیں، ایک ٹائم جی سی ایس سی پڑھتا ہے اور دوسرے ٹائم میں وہ مدرسہ پڑھتا ہے۔ یہ حفظ کے مدرسوں میں یہ نظام ہے جو ہاسٹل والے ہیں، ان میں یہ نظام۔ لیکن عام جو جامعات ہیں وہ 18 سال کے بعد لیتے ہیں، جب جی سی ایس سی کر لیتا ہے پھر وہ مستقل عالم بنتے ہیں، 6 سال میں عالم بنتے ہیں، اور جو لوگ چند گھنٹے دیتے ہیں، جو انجینئر ڈاکٹر ہیں، یہ وہ روزانہ علم پڑھتے ہیں لیکن شام کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ 8 سال میں عالم بنتے ہیں۔ بہت ملے ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، انجینئر عالم ہیں، ارے ہاں جی میں پڑھا ہوا ہوں ہیں جی نہیں، مدرسوں کا اپنا اپنا نظام میں بھی کوئی وفاق بنے، میں مشورہ دے کے آیا ہوں کہ آپ بھی ایک وفاق بنا لو، اور باقی امتحانات جو ہے نا باقی کی سختی بہت ہے، یعنی اتنی چیکنگ ہے گورنمنٹ کی، اتنی چیکنگ، اگر ایک بچہ شکایت کر دے گا تو میں بند کر دے گا، لہٰذا وہ یعنی چیکنگ سے مہینہ پہلے ہی بچوں کو اتنا خوش کرنا ہوتا ہے انہیں کہ کوئی شکایت نہ کرے، ہمیں بیشی پیش آتی، دعائیں کراتے ہیں۔ ابھی 2 مدرسوں کی انسپیکشن تھی، مجھے میسج آ رہے تھے تو دعا کرنا، ہمارے دل لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ فوراً بین کر دیتے، دیر نہیں لگاتے، بند کر دو بس۔ باقی ایک مدرسہ دارالعلوم ہے، لیسٹر کا دارالعلوم، میں وہاں پچھلے سال گیا، اس سال تو 15 کو چھٹی ہو گئی تھی، 15 کو بند ہو گئے تھے جولائی میں، جون جولائی کا حساب ہے ان کا، جولائی میں ختمات بخاری اور ختم قرآن، ختم مشکات ہوتے تھے، کئی ختم بخاری وغیرہ کرایا ہم نے۔ ان مدرسے میں گیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین بھیج دی انسپیکشن کے لیے، انہیں طلبہ سے انٹرویو کیا تو کہتا طالب علم یوں کر کے کر رہا ہے، تو انہوں نے رپورٹ لکھی کہ یہ تو نظر بھی نہیں ملا سکتے، یہ معاشرے میں کیا کردار ادا کرے وہ عورتوں نے لکھ دی، کہا میری محترم کا میری انکوائری سٹینڈ ہوگی، مجھے دفتر بلا لیا، ہاں بھائی، میں نے کہا بھائی ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، ہم تو بچوں کو احترام کی وجہ سے کہتے ہیں کہ خاتون ہے اس کو نہ دیکھیں آپ، تو کہتے بڑی مشکل سے نے بات سمجھائی، انہوں نے روٹ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ نیچے ہمیں انسلٹ بھی محسوس ہوئی، دوسرا یہ کس طرح معاشرے میں رہیں گے جب یہ نظریں چکا کرتے رہیں گے بڑا دلچسپ وہ ہوا، تو اس طریقے پر وہ، لیکن بہت اس سے بڑا فائدہ ہے کیونکہ مدارس کو بالکل ہائی اسٹینڈرڈ رہنا پڑتا، ہائی اسٹینڈرڈ، کمی بیشی نہیں، بالکل نہیں، کوئی کمی رہ گئی، کہیں صفائی کی کمی ہے، رہائش میں کمی، کوئی بھی فوراً شکایت کر، انسپیکشن بڑی سخت انسپیکشن کر، کئی دن تک، یہ ہفتہ چلتی رہتی ہے، آج ایک شعبہ ہے اس کو دیکھا، دوسرا مطبخ میں چھاپے مارے، پکا دیں آپ کو، وہ معیاری ہے غیر معیاری ہے، تو بہرحال باقی کے لوگ جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں وہ خرچہ دیتے ہیں، والدین خرچہ دیں یا محلے والے خرچہ دیں اس کا، سالانہ اتنے پاؤنڈ، 1000 پاؤنڈ تقریباً ان کا وہ ہوتا ہے فیس، مفت میں نہیں پڑھاتے، ایسی موجیں نہیں ہیں جیسے یہاں پیسہ دے کے پڑھانا پڑتا ہے، تو بہرحال